اس کے فیصلوں پہ میں یقین نہیں. یہ میں جو آپ کو یہ آج عرض کر رہا ہوں قرآن مجید برہان رشید اور ایک کثیر تعداد میں مجموعہ احادیث کا میں نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ذرا جو حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ جی لوگوں کو ڈراؤ نہ، اتنا لوگوں کو ڈراؤ نہ، لوگوں کو امن کا پیغام دو، لوگوں کو آسان باتیں سنایا کرو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں قرآن مجید برہان رشید کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ذرا قرآن مجید کو ہم پڑھتے نہیں. ذرا یہ بات امنی ساری اس لیے پھیلی ہوئی ہے، ہماری توجہ اس لیے اس طرف نہیں ہے، اللہ کا ڈر خوف اس لیے دلوں میں نہیں آ رہا کہ ہم اپنی موت سے، فکر آخرت سے، قیامت کی ہول ناکیوں سے ہم واقف نہیں ہو رہے، اور وہ سارا کچھ اس کو اٹھا کے قرآن میں رکھا جا. قرآن کے مقام اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں، اگر بندہ اپنے حال میں زبان میں وہ سمجھ سکے نا تو اسے پڑھو، ذرا اسے سمجھو. لقمے منہ میں کھاتے ہوئے لقمے گر جائیں گے، جسم کے رونگٹے مسام کھڑے ہو جائیں گے، کھانا بھول جائے گا، چلنا پھرنا ٹہلنا بھول جائے گا. جب موت کے منظر کو قرآن سے پڑھو گے نا انشاءاللہ بہت سارا سودا آسان ہو جائے گا. اگر قرآن کے روح سے، قرآن کے ترجمے سے اگر آپ موت کا منظر دیکھیں، ذرا آخرت کی فکر قرآن سے ذرا آپ پڑھیں، ذرا قرآن کا ترجمہ کریں، ذرا قیامت کی ہولناکیاں، ذرا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ذرا قرآن مجید کی آیات صورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ذرا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا اس دن، قیامت والے دن بندے یوں گر رہے ہوں گے، یوں اڑ رہے ہوں گے. فرمایا جیسے پہاڑ اس طرح ہواؤں میں پھیلیں گے، اٹھیں گے، بکھریں گے. پہاڑ اس طرح اڑیں گے جیسے پنجے کے اوپر دھنکی ہوئی روئی جو ہے نا، کاٹن روئی، جیسے جب پنجے کے اندر اسے پنجا جاتا ہے، اسے دھنا جاتا ہے، جیسے اس کی جو روئی اڑتی ہے نا، اس کے پھمبے ذرا یوں بے وزن ہو کے، فرمایا پہاڑ اس طرح ہو کے اٹھیں گے، ذرا ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، گردش کر رہے ہوں گے. یہ حال ہوگا، یہ حال ہوگا اس دن. ذرا ہم قرآن نہیں پڑھتے، ذرا ایک ایک آیت کا ذرا ترجمہ پڑھیں، ہولناکیاں دیکھیں قیامت کی. ذرا فرمایا پوری کی پوری عالم انسانیت اس دن جتھوں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں، فرمایا ہر گروہ جو ہوگا وہ گھٹنوں کے بل، گوڑیاں پرنے ہو کے چلایا جائے گا. گوڑیوں کے بل وہ چل کے، گھٹنوں کے بل، زانوؤں کے بل جو ہے نا وہ چل کے آئیں گے. یوں یعنی ڈر کے، خوف کے مارے اپنے گھٹنوں کے بل ہو کے، سیدھا چلا بھی نہیں جائے گا. قرآن کی آیت ہے. ذرا یوں گھٹنوں کے بل بندہ چل کے آئے گا. ذرا ڈر خوف ہوگا، کسی کی خبر ہی نہیں ہوگی، ذرا کسی دوسرے کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ دوسرے کیا بنے گا. جناب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا قیامت والے دن لوگ ننگے ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوگا؟ سرکار نے فرمایا عائشہ اس دن کسی کو دوسرے کی سوچ نہیں ہونی، دوسرے کا خیال ہی نہیں آنا. ذرا ہر ایک اپنے ہی خیال میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے ڈر کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. کپڑوں کی فکر کسی کو کیا ہوگی؟ ذرا یہ حال ہونا. ذرا اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو یوں اکڑا رہے ہیں، ذرا یوں تکبر، غرور، گھمنڈ ہے، یوں دلوں میں کساوت اور سختی ہے. ذرا ایک بی بی آئی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آ کے کہتی کہ سیدہ میرا دل بڑا سخت ہے، کسی کو عشاء دینے کے لیے دل نہیں کرتا، کوئی نرمی نہیں ہے، ذرا ترس نہیں آتا. آپ نے فرمایا موت کو یاد کیا کر، موت کو یاد کیا کر. وہ کئی دنوں کے بعد آئی، آ کے عرض کرتی جناب سیدہ یقیناً میرا دل جو ہے نا وہ نرم ہو گیا ہے، میں نے جب سے موت کو یاد کرنا شروع کیا میرا دل جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے. تو آج یہ موت یاد کیوں نہیں، آخرت کی فکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر خوف نہیں، اس کا مقام، اس کی شان، اس کی ہیبت، جلالت اس کی نہیں ہے. ذرا
جس دن اللہ کے انبیاء علیہم السلام اس کے ڈر خوف سے جن کی گردنیں جھکی ہوں گی، اس کے حیا سے جن کی نگاہیں جھکی ہوں گی ذرا، تو ہم کس بات کی بولی ہیں؟ وہ اتنا عظیم طبقہ جو یوں تشریف لائے گا اللہ کے خوف سے، وہ یوں لرز اور کانپ رہے ہوں گے، تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ ذرا دلوں میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کریں ذرا۔ آج کیا حال ہے ہمارا، ذرا غور کریں۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جو لوگ سرکشی کریں گے، جو لوگ طغیانی اختیار کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، بغاوت کریں گے، اور دنیا کو جو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، سارا کچھ اس دنیا کو سمجھ لیتے ہیں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ، فرمایا بے شک ان کا ٹھکانہ ہی الماوا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ماوا میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور بہرحال جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ کو سامنے ہونے سے آکڑنے سے ڈرا، یعنی دنیا میں جسے خوف آیا، اللہ سے حیا کی وجہ سے ڈر گیا، اس کا مقابلہ نہ کیا، دل کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوگی، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کے لیے بھی جنت الماوا ہے، وہ قیامت والے دن جنت الماوا میں تشریف لے جائے گا۔ اس لیے اللہ کو سامنے ہونے سے ڈریں، دلوں کے اندر تقوی اور حیا پیدا کریں، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ جو اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے، پھر مالک ان بندوں کے اندر اپنے یوں جلوے اتارتا ہے اور یوں انہیں مقام عطا کرتا ہے، پھر دنیا بھی ان کے لیے خوبصورت اور سازگار فرما دیتا ہے اور آخرت بھی ان کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا ڈر خوف عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہمیں موت یاد رکھنے کی توفیق دے اور آخرت کی فکر دے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں چوک و سر چکنا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔